ہمارے لیے دوسرے کلمے کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوسرے صلیبی کلمہ کو پیش کرنے کے لیے میری درخواست ہے ایلڈر کبیر صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور دوسرا صلیبی کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے اسے ہم سب کے لیے پیش کریں، اس کی تشریح و تفسیر ہم سبوں کے لیے کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے ہم 42ویں اور 43ویں آیت پڑھیں گے۔ پھر اس نے اس سے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ عزیزو، یہ جو دوسرا کلمہ جس کا بولنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے یہ نجات کا کلمہ ہے، کیونکہ یسوع نے اس ڈاکو سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ دوسرا کلمہ ہے اور یہ نجات کا کلمہ ڈاکو کی درخواست ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا کوئی اتفاقی امر نہ تھا، بلکہ یہ خدا کا مقررہ انتظام تھا۔ خداوند کے کلام میں لکھا تھا کہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصالحت سے ٹھہر گیا وہی عمل میں لائیں۔ اعمال 4 باب اس کی 28 آیت۔ پس حاکم وقت کا فرمان تھا کہ مسیح خداوند کو 2 ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا جائے۔ فرمودہ بائبل مقدس کے مطابق خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کیوں اپنے اکلوتے بیٹے کو خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا؟ اس کا خطا کاروں کے ساتھ مصلوب ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ بنی نوح انسان کے گناہوں اور خطاؤں کے عوض مصلوب ہو رہا تھا، اگرچہ اس کی ذات اقدس گناہ سے مبرہ اور منزہ تھی تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب دیا جائے۔ خداوند یسوع کا صلیب کے دائیں اور بائیں 2 ڈاکو مصلوب ہو رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک ڈاکو مسیح پر ایمان سے نظر ڈالتا ہے اور اس کے ذہن کی تاریکی اس نور کی صداقت کی کرنوں سے روشن ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ انکار کرتا ہے اور ہجوم کے ساتھ مل کر یسوع مسیح پر لعن طعن کرتا ہے، اور صلیب پر 6 گھنٹے کے دوران میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات سے دونوں آگاہ تھے، دونوں لعن طعن کر رہے تھے یسوع کے، دونوں ہی بدکار تھے اور دونوں ہی انتہائی اذیت میں تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن ایک ڈاکو اپنی گناہی میں مر گیا، اس نے توبہ کرنا قبول نہ کی، لیکن دوسرا یسوع پر ایمان رکھتا ہے، یسوع کو قبول کرتا ہے، اس کی معافی بخش قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس سے رحم کی التجا کرتا ہے اور فردوس میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہی قسم کے حالات ہیں، ایک یسوع کو قبول کرتا ہے اور دوسرا اس کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے۔ عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کی بھی ایسی ہی حالت ہے۔ کلیسیا کے اندر بھی 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ چرچ میں
بہت سے لوگ آتے ہیں، ایک ہی کلام کو سنتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، بہت سے جو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں خدا کے کلام کو رکھتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور وہ اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، دنیاوی فکروں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ چرچ سے باہر نکلتے ہوئے اس کلام کو بھول جاتے ہیں۔ عزیزو، خداوند کا کلام جو ہمارے لیے ہے، اس کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور لکھا ہے کہ خدا کا کلام ان زندگیوں کے نزدیک بے فائدہ ہے۔ وہ خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں، وہ اس کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، وہ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ ہمارے منجی خداوند کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی سچائیوں کو پہچانیں۔ صلیب پر ڈاکو کا نجات حاصل کرنا مسیح کے بے بیان فضل کو بیان کرتا ہے۔ اس نے یسوع کے اس فضل کو پہچان لیا تھا جو یسوع کی الہی قدرت ہے، اور لکھا ہے کہ ہمارے اعمال حسنہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہمیں نجات ملتی ہے، خداوند کے فضل سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ تائب دل ڈاکو کا ایمان ایک زندہ اور قیمتی ایمان تھا۔ اس نے ایسے وقت میں مسیح خداوند سے درخواست کی جب لوگ اس پر لعن طعن کر رہے تھے، اس یسوع کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے صلیب پر سے اترا، اور یسوع کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا، اور صلیب اٹھاتے ٹھوکر گرتے اس نے دیکھا تھا، اور اس نے دشمنوں کے توہین آمیز کلمات سنے جو مسیح یسوع پر کستے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے ہجوم میں یسوع کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی شخص نہ تھا۔ اس بے بسی کی حالت میں ڈاکو کا مسیح خداوند سے رحم کی اپیل کرنا کہ اس کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، مسیح کی صلیبی موت میں ڈاکو کا ایک نمائندہ گناہگار کو پیش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسیح سے درخواست کرنے والا ڈاکو شریف النفس تھا، وہ شریف تھا، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ دونوں ڈاکو کی فطرت اور حالات میں ذرا بر بھی فرق نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں نجات دہندہ پر آوازیں کس رہے تھے، لوگ لعن طعن کر رہے تھے، وہ بھی آوازیں کس رہے تھے۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے لعن طعن کرتے تھے۔ متی 27 باب کی 4 آیت کتنی قابل رحم اس ڈاکو کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے کنارے پر کھڑا ہے، لیکن اسے لینے سے انکار کرتا ہے۔ عزیزو، ہم بھی اپنے گناہوں کاموں سے اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم بھی اس ڈاکو کی طرح مسیح یسوع کے ساتھ رہنے کی درخواست کریں۔ اس لیے اقرار کرنا لازم ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اقرار کریں اور چور اور ڈاکو کہلانا پسند کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم اقرار نہیں کرتے، لیکن ہماری زندگیاں چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر ہیں۔ فرض کریں امریکہ کی ایک کمپنی اپنے ایک کرندہ کو پاکستان میں بیچتی ہے، اور وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ہر ماہ اسے تنخواہ بیچتی ہے، لیکن وہ کرندہ اس فیکٹری میں کسی اور دوسری فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں سے بھی تنخواہ وصول کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب کمپنی والوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ ہم سے دغا کر رہا ہے،
تو وہ اسے چور اور ڈاکو نہ کہیں گے؟ یقیناً وہ چور اور دغا باز ہے۔ ایسی ہی حالت انسان کی ہے۔ خداوند نے اسے پیدا کیا اور اسے دنیا میں رکھا تاکہ اس کے جلال کو ظاہر کرے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے مالک کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ابلیس ہے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ عزیزو، یہ چوری اور ٹھگی ہے جو وہ خدا سے کر رہا ہے۔ اور عزیزو، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں، پھر اس ڈاکو کی طرح آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، اور وہ آپ سے بھی کہے گا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ گناہگار انسان مصرف بیٹے کی طرح ہے جس نے اپنا سب کچھ مال و متاع جو اپنے باپ سے حاصل کیا تھا اسے بد چلنی میں اڑا دیتا ہے اور دور چلا جاتا ہے، اور اس کسی آدمی کے سور چرانے لگتا ہے، اور جب وہ سور چراتا ہے تو مشکل اور پریشانی کی حالت میں وہ اپنی ذاتی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی ذاتی کوشش کے باعث بچ جاؤں، لیکن وہ بچ نہیں سکتا۔ وہ سوروں کی پھلیاں کھاتا ہے لیکن وہ سور اسے کھانے نہیں دیتے، لیکن ایسی حالت میں وہ اپنی ذاتی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے اور پھر اپنے باپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے اور اس کا باپ اسے قبول فرماتا ہے۔ عزیزو، گناہگار انسان کی مثال اس عورت کی ہے جس 12 برس سے خون جاری تھا اور وہ اپنی کوششوں سے تھک ہار گئی اور اپنی تمام دولت پانی کی طرح بہا دیا، لیکن جو ہی مسیح خداوند کے پاک دامن کو چھوتی ہے لا علاج مرض جاتا رہتا ہے۔ گناہ کے مرض کا علاج خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، اور انسان کے گناہوں کا کفارہ خداوند یسوع مسیح نے دیا۔ مرتے ہوئے ڈاکو نے اپنی بے بسی اور کمزوری کو ظاہر کر دیا اور کہا، تو یسوع جب اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع نے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بعض لوگ اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہیں اور اس کو توبہ کا نام دیتے ہیں، لیکن محض گناہوں پر افسوس کرنا توبہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسخریوتی نے جب اس نے یسوع کو 30 سکوں کے بجائے پکڑوا دیا اور وہ پھر افسوس کرتا ہے، سردار کاہنوں کے پاس جاتا ہے اور وہ سکے جو 30 سکے تھے ان کے پاس پھینک دیتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے گناہ کو ترک نہیں کیا، معافی نہیں مانگی اور توبہ نہیں کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون جادوگر، اس نے جادوگری ترک کر دی، لیکن پھر بھی پطرس نے اس سے کہا، میں دیکھتا ہوں تو پت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ اعمال 8 باب اس کی 23 آیت۔ حقیقی توبہ قائلیت ہے، گناہ سے بیزاری ہے، گناہ کو ترک کرنا ہے۔ ڈاکو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ میں سزا کے لائق ہوں، لیکن اس نے کہا ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ لوکا 23 باب اس کی 41 آیت۔ جو صلیب مسیح خداوند کے لیے تیار کی گئی تھی اس پر پلاطس نے لکھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یہودی نہیں چاہتے تھے، وہ بڑبڑا رہے تھے اور پلاطس سے درخواست کر رہے تھے کہ ان الفاظ کو بدل ڈالے، پر اس نے کہا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔
لیکن خدا کے پاک روح نے پلاطس کو یہ الفاظ بدلنے نہ دیے، کیونکہ وہ پیشن گوئی جو مجوسیوں نے کہی تھی، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ اس کا ستارہ ہم پورب میں دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ یہودیوں کا بادشاہ، یہ الفاظ ڈاکو نے صلیب پر دیکھے اور وہ مسیح کی بادشاہی کا اقرار کر کے نجات پا جاتا ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی زندگیاں خداوند کے کلام کو پڑھتی نہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ ڈاکو کا ایمان سچا اور دل سے تھا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے بلند و بالا مرتبہ کی درخواست نہیں کی۔ اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ صرف یاد کرنے کی درخواست کی۔ اگرچہ ڈاکو کی درخواست آخری وقت میں اسے نجات ملی، تاہم اپنی زندگی کے آخری ایام کا ہمیں انتظار نہیں کرنا، کیا معلوم کب موت آ جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لڑکی ایک کنونشن میں جاتی ہے۔ خداوند کے مؤثر کلام نے اس کے دل پر اثر کیا اور اسے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہوا، لیکن وہ یہ سوچ کر چلی گئی کہ ابھی کون سی جلدی ہے، کل توبہ ہو جائے گی۔ ابھی وہ راستے میں تھی کہ اس کو ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ بغیر توبہ کے مر جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں احساس گناہ پیدا ہوا ہے تو آج ہی توبہ کرو، نجات دہندہ کی رفاقت میں آ جائیں، تو وہ آپ سے کہے گا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا ان کی برکت خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔